اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک بڑی ہی پیاری حدیث، ویسے تو ہر حدیث پیاری ہوتی ہے، مبارک ہوتی ہے، لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، خاص طور پر ویسے تو ہر حدیث میں فائدہ ہے، تو ناظرین وہ حدیث پھر ہم پڑھتے بھی ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دولت کا وظیفہ کہ دولت بے حساب آئے، اتنی آئے کہ آپ شمار نہ کر سکیں، تو وہ ہمارے بھائی، وہ ہماری بہنیں ناظرین جو رزق حلال کی وجہ سے پریشان ہیں، تو 5 وقتہ نماز پڑھیں اور یہ حدیث پاک سنیں اور اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، ان کلمات کو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، رزق کی بڑی تنگی ہے، لگتا ہے کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ ناظرین و سامعین، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں تو نہیں جانتا، آپ بتائیے۔ تو فرمایا کہ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار یہ کہا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اللہ کی پاکی اور اسی کی حمد ہے، اللہ پاک ہے جو عظیم ہے، اور اسی کی حمد کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ دنیا تیرے پاس خوار ہو کر آئے گی، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کچھ دن کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو ناظرین و سامعین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی بابت بخاری شریف میں ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان، 2 کلمے جو زبان پر کہنے میں بہت ہی آسان ہیں لیکن میزان پر روز قیامت اتنے ہی بھاری ہیں۔ تو ناظرین، کوشش کریں کہ فجر کی سنتوں کے بعد فرائض سے پہلے، اور ویسے وہ وقت اگر ٹائم نہ ملے تو فرائض کے بعد پڑھ لیں، یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ڈوب کر پڑھیں، یہ سمجھیں کہ اس کا ایک کلمہ جو ہے وہ مجھے برکت دے رہا ہے، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں کہ روزی رزق حلال کیسے آتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، سورہ مریم کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر ہے 59۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اسے غین پڑھیں گے اور وف کی صورت میں غیا پڑھا جائے گا. اور ناظرین و سامعین، آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف ہے اور اندر آپ دیکھیں 59 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 59 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں. فا ایک کلمہ، خلفا دوسرا، من تیسرا، بعدی چوتھا، ہم پانچواں، خلفن چھٹا، اضاعوا ساتواں، الصلاۃ آٹھواں، واو نواں، اتبعوا دسواں، الشہواتی گیارہواں، فا بارہواں، سوفا تیرہواں، یلقونا چودواں، غیا پندرہواں. کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے. فخلف من بعدہم، من نون ساکن کے بعد بعدی کا با آ رہا ہے تو نون ساکن کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. جب بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد ناظرین با آئے تو اسے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اسے ہم پڑھیں گے من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. خلفن میں فا پر دو پیش کی تنوین، اس کے بعد اضاعوا میں حمزہ حرف حلقی آ رہا ہے تو یہاں تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا. اضاعوا الصلاۃ و اتبعوا الشہوات. اضاعوا میں عین پر پیش ہے، اسے الصلاۃ کی صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اتبعوا میں عین پر پیش ہے، اسے الشہواتی کی شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. صاد اور شین حرف شمسیہ حروف شمسیہ میں سے ہیں تو حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو دونوں مقامات پر ناظرین لام کو نہیں پڑھا جائے گا. پہلے مقام پر صاد کی آواز آئے گی، دوسرے مقام پر شین کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہوگا. واو پر زبر ہے، اس سے اتبعوا کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. شہواتی میں واو کھڑا زبر وا اور واو الف زبر وا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. اسی طرح صلاۃ میں جو لام پر کھڑا زبر ہے اسے الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. فسوف یلقون غیا، فسوف یلقون غیا، یہاں وقف کریں گے تو غیا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. یہ آیت نمبر ہے 59. اعراب لگاتے ہیں. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. یہ ہو گیا آج کا سبق. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے بعدی، دوسرا ہم، تیسرا خلف، چوتھا الصلاۃ، پانچواں الشہواتی،
اور چھٹا غیّا۔ کل یہاں پر 6 اسماء ہیں۔ افعال کی تعداد ہم دیکھتے ہیں تو خلف پہلا فعل، اضاعوا دوسرا فعل، اتبعوا تیسرا فعل، یلقون چوتھا فعل۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے من، تیسرا ہے واو، فا گزر چکا ہے نمبر 1 میں، چوتھا ہے سوفا۔ تو کل 4 یہاں پر حروف ہیں۔ اب آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اسماء۔ پہلا اسم ہے بعدی، اور دوسرا اسم ہے ہم، تیسرا ہے خلفن، چوتھا ہے الصلاۃ، اور پانچواں ہے الشہواتی، اور چھٹا ہے غیّا۔ ناظرین یہ 6 اسماء ہو گئے، اور فعل پہلا ہے خلفہ، دوسرا ہے اضاعوا، اور تیسرا ہے اتبعوا، اور چوتھا ہے یلقونا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین حروف کتنے ہیں۔ تو پہلا ہے فا، دوسرا ہے من، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے سوفا۔ تو ناظرین 6 اسماء، 4 افعال اور 4 حروف، تو کل ملا کر ہو گئے 14 کلمات۔ اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں اس وقت جانا ہوگا بریک کی جانب۔ تو آپ ناظرین کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے بعدی۔ بعد کا معنی بعد ہوتا ہے، قبل کا معنی پہلے ہوتا ہے، اور یہ بعد عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو ہے یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم۔ اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ خلفن، اس کا نہ خلف معنی بھی ہوتا ہے، نہ خلف معنی بھی ہوتا ہے، اور کچھ جانشین اس معنی میں بھی آتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو گزر چکے ہیں ان کے بعد جو موجود ہیں وہ جانشین بھی کہلاتے ہیں، اور جانشین اچھے ہوں تو اچھا کہلاتے ہیں، اور اگر جانشین اچھے نہ ہوں تو پھر وہ ناخلف کہلاتے ہیں یا ناخلف کہلاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ صلاۃ، صلاۃ کا معنی یہاں پر نماز کے، ویسے صلاۃ کا معنی درود کے بھی آتا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، درود پڑھو ان پر اور سلام پڑھو، تو یہ درود کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں نماز کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اس کی جمع آتی ہے الصلاوات، اس کی جمع آتی ہے صلاوات، حافظوا علی الصلاوات۔ تو قرآن کریم میں مفرد بھی یوز ہوا ہے اور جمع بھی یوز ہوئی ہے۔ تو صلاۃ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا صلاۃ پڑھیں، نماز پڑھیں۔ شہوات، ناظرین شہوات شہوہ کی جمع ہے، شہوتن کی جمع ہے شہوات۔ شہوتن کا معنی ہے خواہش، اور شہوات بہت سی خواہشات۔ ہم کہتے ہیں فلاں کو شہوت ہوئی، یعنی خواہش ہوئی، چاہے وہ ظاہر کی بری خواہش ہو تو اس کو بھی عام طور پر شہوت کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شہوت ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے غیّا۔ غیّا کا معنی ہے جو ہے وہ گمراہی کی وادی۔
غیہ گمراہی کی وادی۔ اب آ جائیے افعال کی جانب۔ خلفہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ جانشین ہوا۔ اضاعوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے ضائع کیا یا ان سب نے ضائع کیا۔ اتبعوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے پیروی کی یا ان سب نے پیروی کی۔ اتبع یتبع اتباعا، اتباع اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یلقون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ پاتے ہیں یا وہ پائیں گے، اور سوف اس پر داخل ہے۔ سوف جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ سوف یلقون اس کا معنی کیا ہوگا کہ ان قریب وہ پائیں گے، ان قریب وہ پائیں گے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اس کے بعد واو، واو کا معنی ہے اور، سوف کا معنی ہے ان قریب، استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد دیکھیے کہ 6 اسماء، 4 افعال، 4 حروف، 14 کلمات ہیں۔ 14 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 بعد، نمبر 2 الصلاۃ، نمبر 3 شہوہ، نمبر 4 اتباع، نمبر 5 من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، خا زبر خا، لام زبر لا، فا زبر فا، فا خا لا فا، میم نون زر مم، با عین زبر با، دال زر دی، ہا میم زر ہم، مم بعدہم، خالان زبر خل، فا دو پیش فن، خلفن، حمزہ زبر آ، داد الف زبر دا، عین صاد پیش عس، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، تا زبر تا، اضاعوا الصلاۃ، واو تا زبر وت، تا زبر تا، با زبر با، عین شین پیش عش، واتبعوا، شین زبر شا، ہا زبر ہا، واو کھڑا زبر وا یا واو الف زبر وا، تا زیر تی، واتبعوا الشہوات، فا زبر فا، سین واو زبر سو، فا زبر فا، فسوف، یا لام زبر یل، قاف واو زبر قو، نون زبر نا، یلقونا، فسوف یلقونا، غین یا زبر غی یا دو زبر ین، غین، یہاں وقف کریں گے تو غیا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ فا پس، خلفا جانشین ہوئے، من ویسے اس کا معنی ہوتا ہے سے، لیکن بعض اوقات تحسین کلام کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ بعدی پیچھے، ہم ان کے، خلف کچھ ناخلف یا کچھ جانشین،
اضاعوا انہوں نے ضائع کی الصلاۃ نمازیں، وا اور اتبعوا وہ پیچھے ہوئے الشہواتی خواہشات کے، فا پس سوفا ان قریب یلقون وہ پائیں گے غیا گمراہی کی وادی۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی تو ان قریب وہ غی یعنی ہلاکت میں جا گریں گے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم کل جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 57 کی، کہ جس میں یہ فرمایا کہ آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اگر ہم آگے دیکھیں آیت نمبر 57 میں تو وہ طویل آیت ہے، بہرحال تو ابھی اسی پر ہم رہتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ بتایا کہ ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا، ان کا رنگ و روغن اور یعنی قامت کے کیسے تھے، ان کا سینہ مبارکہ کیسا تھا، تو یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ ناظرین احادیث کی روح سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اچھا، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا باقاعدہ جو شجرہ نسب ہے وہ بھی بیان کیا، ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کے یہ دادا ہیں، اور مشہور یہ کہ یہ ان کے باپ کے دادا ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے دادا ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کے والد محترم کے دادا ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ دادا ہیں ان کے، اور دوسرا کہ ان کے والد صاحب کے دادا ہیں، کیونکہ حضرت نوح لمک بن متوشلح بن اخنو کے بیٹے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ستاروں اور حساب میں غور و فکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہے وہ معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ البحر المحیط میں مذکور ہے کہ وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ خط کھینچا، کپڑے سیے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے، اور وہ درزی تھے، اور آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں سے جسم کو چھپایا کرتے تھے، یعنی ستر پوشی کیا کرتے تھے، اور آدم علیہ السلام کے بعد ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 30 صحائف نازل کیے، اور آپ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے ناپنے اور تولنے کے آلات اور ہتھیار بنائے اور بنو قابیل سے قتال کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت الیاس ہیں، اور اعتماد پہلے قول پر ہے۔ ادریس کا لفظ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ درس سے مشتق نہیں، کیونکہ غیر عربی کو عربی سے مشتق کرنے کا کسی نے قول نہیں کیا ہے۔ اگر یہ عربی سے مشتق ہوتا تو پھر غیر منصرف نہ ہوتا، حالانکہ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ غیر منصرف پر کسرہ یعنی زیر نہیں آتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سریانی زبان میں اس کا معنی عربی کے قریب ہو، اسی وجہ سے ان کا نام ادریس جو ہے وہ درس و تدریس کی وجہ سے لیا جاتا ہم انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اب آ جائیے ناظرین، چونکہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے ستاروں اور حساب میں بڑا غور و فکر کیا، تو ناظرین یہ ذائچہ بنانا، اس کی تعریف اور اس کا شرعی حکم بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ اسے رمل کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کے بڑے شوقین ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن بڑے شوقین نظر آتے ہیں۔ رمل ایک علم ہے جس میں ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعے غیب کی بات دریافت کرتے ہیں۔ نجوم، جوتش، فیروز اللغات میں یہ بات موجود ہے۔ ذائچہ بنانے کو بھی رمل کہتے ہیں۔ ذائچہ اس کاغذ کو کہتے ہیں جس کو نجومی جو ہے بچے کی پیدائش کے وقت تیار کرتے ہیں، اس میں ولادت کی تاریخ، وقت، ماہ و سال وغیرہ درج ہوتا ہے، اور وقت پیدائش کے مطابق اس کی ساری عمر کے نیک اور بد کا حال بتلایا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کنڈلی
جنم پتر، رمل کی شکلیں جو رومال جو یعنی کورا ڈال کر بناتے ہیں، یہ تمام چیزیں اسی کے ضمن میں آتی ہیں۔ قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں کہ یہ وہ خطوط ہیں جن کو نجومی کھینچتے تھے اور اب لوگوں نے ان کو ترک کر دیا ہے۔ نجومی نرم زمین پر جلدی جلدی خطوط کھینچتا تھا تاکہ ان کو گنا نہ جا سکے، پھر واپس آ کر وہ 2 خط مٹاتا۔ اگر 2 خط باقی رہ جاتے تو یہ کامیابی کی علامت تھی، اور اگر 1 خط باقی رہ جاتا تو یہ ناکامی کی علامت تھی۔ حضرت مکی نے اس کی تفسیر میں بیان کی کہ وہ اپنی انگشت شہادت اور انگشت وسطی سے ریت پر خط کھینچتے تھے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی، اور اب ان کی نبوت چونکہ منقطع ہو چکی ہے، اور اس وقت اس دور میں جائز ہوگا، اس لیے آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خط اور حساب میں، ستاروں اور حساب میں جو ہے وہ آپ غور و فکر کیا کرتے تھے، اور غور و فکر کرنا تو کوئی انہونی بات نہیں، وہ تو جائز ہے بالکل۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، علم سیکھنے کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر اس کے ذریعے غیب کے پیچھے پڑ جانا اور دریافت کرنا یا لوگوں کو بتانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہماری شریعت میں بالکل منسوخ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نبی نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین آ جائیے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ چوتھے یعنی ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اب ناظرین انشاءاللہ میں مزید عرض کروں گا، کیونکہ ہمیں آپ کی کالز بھی لینی ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ کہاں پر اٹھائے گئے، کس آسمان پر ہیں، اس کی بابت انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم جی، کہاں سے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فاتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سنائیے سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی ادھر بات کر رہا ہوں۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ فخلف من، نہیں بیٹا میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجیے، آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی۔ فخلف من بعدهم، فخلف من بعدهم خلف خلف اضاعوا الصلاة اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ یلقون غیا۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے حسین بات کروں۔ کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے عبد الرحمان بات کر رہا ہوں. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جی میں بات کر رہی ہوں ٹھانکوٹ سے. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم سنائیے. فخلف من بعدهم. میری بچہ آگے پڑھے نا بیٹا, آپ آگے پڑھے نا. اعوذ باللہ پڑھ لیے, اعوذ باللہ پڑھ لی, بسم اللہ پڑھ لی, سبق پڑھیے. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جزاک اللہ خیر. مجھے لگتا تھا کہ آپ گھبرا رہی ہیں, تو بیٹا آپ اچھا پڑھنے والی ہیں, تو صحیح آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا بلکہ اس سے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ بہت ہی سینئر نعت خواں خاتون نعت خواں تھی, بڑی متحمل مزاج, بڑی اعلیٰ اخلاق کی حامل ہماری بزرگ تھیں محترمہ مرحومہ تابندہ لاری صاحبہ, جن کا وصال ہو چکا ہے, انتقال ہو چکا ہے. تو آپ سب ان کی نعتیں دیکھتے بھی ہوں گے, سنتے بھی ہوں گے, تو بہرحال ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, قبر کو جنت کا باغ بنائے, جنت الفردوس میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی غلامی میں جگہ نصیب فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.